العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، باب سجود تلاوہ جاری ہے، جس میں ماقبل میں صاحب کتاب نے سجود تلاوت کے سبب کو بیان کیا تھا اور اس سے متعلق چند باتیں ذکر کی تھی کہ سجد تلاوت کا سبب تلاوت ہے، تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی، اور اس کا وجوب تراخی کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ نماز میں نہ ہو. اگر نماز میں ہو تو علی الفور اس کے اوپر سجد تلاوت واجب ہوا کرتا ہے. زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے. اس کے بعد صاحب کتاب نے ذکر کیا تھا کہ اگر آیت سجدہ میں کلمہ سجدے کے ساتھ اس کے ماقبل کا کوئی جز یا مابعد کا کوئی جز ملا لیوے تو ایسی صورت میں وہ پوری آیت پڑھنے کے مترادف ہے. جس طریقے سے پوری آیت کو پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے حروف سجدہ یعنی کلمہ سجدے کے پڑھنے والے پر ماقبل کے جز اور مابعد کے جز کے ساتھ ملا لینے پر بھی اس کے پڑھنے والے پر سجد تلاوت واجب ہوا کرتا ہے. اس کے بعد صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی شرمبلالی الحنفی نے آیات سجود کو بیان کیا تھا کہ کن کن صورتوں میں سجدے کی آیتیں پائی جاتی ہے، جس میں اول الذکر سورہ اعراف ہے، اس کے بعد سورہ رعد ہے، سورہ نحل ہے، سورہ اسراء، سورہ مریم اور سورہ حج کا پہلا سجدہ، اور سورہ فرقان، سورہ نمل، سورہ سجدہ، سورہ صاد اور سورہ فصلت اور سورہ نجم اور سورہ انشقت جسے ہم انشقاق کہتے ہیں، اور اخیر میں سورہ اقرا. یہ 14 صورتیں ہیں جن میں آیت سجدہ پائی جاتی ہے، جنہیں پڑھنے کے بعد سجد تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے. آگے صاحب کتاب ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن پر سجد تلاوت واجب ہوا کرتا ہے. وَيَجِبُ السُّجُودُ عَلَى مَنْ سَمِعَ وَإِن لَّمْ يَقْصِدْ السِّمَاعَ، اور سجدہ واجب ہوتا ہے اس شخص پر جس نے سجدے کی آیت کو سنا ہو. عَلَى مَنْ سَمِعَ جس نے سنا ہو، یعنی آیت سجدہ جس نے سنا ہو. وَإِن لَّمْ يَقْصِدْ السِّمَاعَ اگرچہ اس نے سننے کا ارادہ نہ کیا ہو، واو وصلیہ ہے. إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ سوائے حیض والی اور نفاس والی عورت کے، سوائے حیض والی اور نفاس والی عورت کے. جس شخص پر سجدہ تلاوت واجب ہوا کرتا ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے سننے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو اور اس کے سامنے کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی تو جہاں تالی پر سجد تلاوت اس کی تلاوت سے واجب ہوگا، وہیں پر سامع پر بھی سجد تلاوت اس کی تلاوت سے واجب ہو جایا کرتا ہے. اگرچہ سننے والے نے آیت سجدہ سننے کا ارادہ نہ کیا ہو، اس کے کانوں تک آیت سجدہ کی تلاوت اس کے لیے سجد تلاوت کرنے کے لیے کافی ہے. آگے استثناء فرمایا الا الحائض والنفساء سوائے حیض والی اور نفاس والی عورت کے، چونکہ یہ دونوں مکمل ناپاکی میں ہوتے ہیں اور ان پر آیت سجدہ کیا بلکہ نماز کا سجدہ بھی ان سے
رخصت ہے، اس لیے آیت سجدہ بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ والامامہ والمقتدی بھی، اور امام اور اس کی اقتداء کرنے والے پر، اور امام اور اس کی اقتداء کرنے والے پر، اس کا تعلق دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کو استثناء کے ساتھ حائض اور نفساء کے ساتھ میں جوڑیں، یعنی الا الحائض والنفساء والامامہ والمقتدی بھی، تو ایسی صورت پر امام اور مقتدی پر بھی سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ کون سا سجدے تلاوت؟ جو اس نے باہر کسی غیر سے سنا ہو، کسی دوسرے سے سنا ہو، تو نماز میں وہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ البتہ نماز کے باہر، نماز کے اندر سنے ہوئے آیت سجدہ کی بھرپائی وہ نماز کے باہر سجدے تلاوت سے ادا کریں گے۔ یعنی یہ صاحب کتاب نے جو بیان فرمایا ہے الا الحائض والنفساء والامامہ والمقتدی بھی، اگر یہ امام اور مقتدی کو ماقبل کے ساتھ جوڑے حائض اور نفساء سے، تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ باہر سے آیت سجدہ سننے، آیت سجدہ تلاوت کرنے والے سے امام اور مقتدی پر سجدے تلاوت نماز میں واجب نہیں ہوگا، اس کا استثناء ہے، لیکن اس آیت سجدہ کو تلاوت کرنے کی وجہ سے ان پر سجدے تلاوت واجب ہوگا، لیکن نماز کے باہر وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد وہ جو آیت سجدہ انہوں نے نماز میں سنی تھی امام اور مقتدی نے، وہ اس کی بھرپائی کریں گے، یعنی سجدے تلاوت نماز کے باہر کریں گے، اگر اس کو امام اور مقتدی حائض اور نفساء کے ساتھ جوڑیں۔ اور اگر اس کو آگے والے عبارت کے ساتھ میں لیا جائے والامام والمقتدی به لو سمعوها من غیرہ سجدوا بعد الصلاة ولو سجدوا فیها لم تجزہم لم تفسد صلاتهم فی ظاہر روایہ۔ تو امام اور مقتدی پر سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا حائض اور نفساء کی طرح، وہ سجدے تلاوت جو انہوں نے آیت سجدہ باہر سے کسی سے سنی ہو نماز میں واجب نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے اوپر سجدے تلاوت واجب ہے۔ آگے والی عبارت سے پتہ چل رہا ہے وَلَوْ سَمِعُوهَا، اور اگر انہوں نے آیت سجدہ کو سنا من غیرہ اپنے علاوہ سے سجدوا بعد الصلاة، تو وہ نماز کے بعد سجدہ کریں گے۔ وَلَوْ سَجَدُوا فِيهَا، اور اگر انہوں نے نماز میں سجدہ کر لیا لم تجزہم، تو ان کا وہ سجدہ کافی نہ ہوگا۔ ولم تفسد صلاتہم، البتہ ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی فی ظاہری روایت، ظاہری روایت کے مطابق۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام اور ایک مقتدی دونوں نے کسی باہر کے شخص سے آیت سجدہ سنی، تو اب حائض اور نفساء کے ساتھ ان کا استثناء کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز میں ان کے اوپر سجدے تلاوت واجب نہیں ہے۔ جس طریقے سے حائض اور نفساء پر سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے امام اور مقتدی پر اپنے علاوہ سے آیت سجدہ سن لینے سے نماز میں سجدے تلاوت واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ دونوں کے دونوں اس آیت سجدہ کو سننے کی وجہ سے نماز کے باہر اس کا سجدہ ضرور کریں گے، لیکن اگر انہوں نے نماز میں ہی سجدہ کر لیا، کسی شخص سے آیت سجدہ باہر سے سنی اور انہوں نے سجدے تلاوت ادا کر لیا، تو نماز میں ان کے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ بھی نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ لم تفسد صلاتہم، ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ وہ سجدہ ان کے لیے سجدے تلاوت کے اعتبار سے کافی نہیں ہوگا، ان کو دوبارہ نماز کے باہر سجدے تلاوت کرنا ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب ذکر فرما رہے وَيَجِبُ السُّجُودُ، اور سجدہ واجب ہوتا ہے عَلَى مَنْ سَمِعَ، اس شخص پر جس نے سنا ہو، وَإِن لَمْ يَقْصِدِ السِّمَاعَ، اگرچہ اس نے سننے کا ارادہ نہ کیا ہو، إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ، سوائے حیض والی عورت
اور نفاس والی عورت کے، اور اگر ان کے ساتھ میں امام اور مقتدی کو ملائے تو والامام والمقتدی بھی، اس طریقے سے پڑھیں گے، اور اگر آگے والی عبارت سے ملائے تو والامام والمقتدی بھی لو سمعوها، تو اس واو مستانفہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور امام اور مقتدی ولو سمعوها، اور اگر امام اور مقتدی نے آیت سجدہ سنا من غیرہ، اپنے علاوہ سے، سجدو بعد الصلاۃ، تو وہ سجدے تلاوت نماز کے بعد کریں گے، ولو سجدو فیہا، اور اگر انہوں نے سجدے تلاوت نماز میں کر لیا، لم تجزہم، تو ان کا وہ سجدے تلاوت کافی نہ ہوگا، ولم تفسد صلاتہم، البتہ ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی، فی ظاہری روایت کے مطابق۔ وتجب بسماع الفارسیۃ ان فہمها علی المعتمد، اور فارسی میں آیت کو سننے کی وجہ سے بھی سجدہ واجب ہوگا اگر فہمہا، اس کو سمجھتا ہو معتمد مذہب کے مطابق۔ فارسی میں اگر کسی شخص نے آیت سجدہ سنا، فارسی میں آیت سجدہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ فارسی کے ترجمے میں اس نے آیت سجدہ سنا، تو بھی بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر آیت سجدہ کا مفہوم اس نے سمجھ لیا ہے، لہٰذا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، لیکن میں نے جس طریقے سے گزشتہ کل ذکر کیا تھا کہ چونکہ اس طریقے کی باتیں قرآن و حدیث اور آثار وغیرہ میں جلدی ملتی نہیں ہیں، اس لیے ہم اسے باب کے آخر میں مفصل ذکر کریں گے۔ واختلف التصحیح فی وجوبها بالسماع من نائم او مجنون، اور آیت سجدہ سونے والے یا مجنون سے سننے کی وجہ سے سجدے تلاوت کے واجب ہونے کی تصحیح میں اختلاف ہے، اور آیت سجدہ سونے والے یا مجنون یعنی پاگل، سونے والے یا مجنون سے سننے سے سجدے کے واجب ہونے کی تصحیح میں اختلاف ہے۔ بات سماع کی چل رہی ہے کہ سننے سے بھی سجدے تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے، تو اگر تلاوت کرنے والا نائم ہو یا مجنون ہو تو اب ان کی تلاوت سے سجدے تلاوت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ سننے والے نے دونوں سے سن لیا، کسی نے سونے والے سے سنا، کسی نے پاگل سے سنا، دونوں نے آیت سجدہ تلاوت کر دی اور صحیح کی، تو ایسی صورت میں ان دونوں سے سجدے تلاوت کے واجب ہونے کی تصحیح میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نائمین سونے والا یہ خود اپنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کو کہہ رہا ہے اور کیا چیز وہ کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی آیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ یہی حال مجنون کا ہے کہ اس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بکتا چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے آیت سجدہ درمیان میں کلام کے پڑھ لیا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی بات کسی بھی وقت کیسے بھی بول سکتا ہے، اس لیے اس کی باتوں کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اس سے بھی آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے آیت سجدہ صحیح تلاوت کی ہے، اس لیے سجدہ تلاوت واجب ہوگا، چاہے سونے والا ہو یا مجنون ہو، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اسی کو صاحب کتاب ذکر فرما رہے واختلف التصحیح فی وجوبها بسماع من نائم او مجنون، اور سونے والے یا مجنون سے آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے سلسلے میں اس کی تصحیح میں اختلاف ہے۔ ولا تجب بسماعها من الطیور والصدى، اور سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا پرندے اور صدائے باز گشت کے سننے سے، اور سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا پرندے اور صدائے باز گشت سے سننے سے، یعنی کسی نے پرندے کو آیت سجدہ رٹا دی، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ طوطا رٹا مارتا ہے، تو کوئی بھی پرندہ ہو اگر اسے آیت سجدہ رٹا دی گئی ہو اور وہ بار بار آیت سجدہ کی تلاوت
کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی تلاوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور سننے والے پر سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے صدائے بازگشت، صدائے بازگشت کسے کہتے ہیں؟ خالی مکانوں میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ چلانے سے، ایک مرتبہ زور سے آواز لگانے سے وہ آواز کئی ایک مرتبہ گونجتی ہے، تو اس گونجی ہوئی آواز کو صدائے بازگشت کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آیت سجدہ زور سے تلاوت کی اور وہ آیت سجدہ تلاوت کئی مرتبہ ہوتی چلی گئی، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مساجد کے اندر ایکو جو ہوتا ہے، ایکو مائک، وہ کافی زیادہ ہائی لیول کا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک آیت کا جب وقف ہوتا ہے تو وہ وقف 3 سے 4 مرتبہ سننے میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں صدائے بازگشت۔ تو صدائے بازگشت سے سنے ہوئے آیت سجدہ سے سجدے تلاوت واجب ہوا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں تو یعنی سجدے تلاوت کے کرنے والے کو دشواری پیش آ گئی، اس لیے کہا کہ صدائے بازگشت کے ذریعے سے سجدے تلاوت واجب نہیں ہوتا اگر وہ صدائے بازگشت کسی نے سن لیا ہو۔ وَلَا تَجِبُ بِسِمَاعِهَا مِنَ الطُّيُورِ وَالصَّدَى، اور سجدے تلاوت واجب نہیں ہوتا پرندوں اور صدائے بازگشت سے سننے سے۔ آگے صاحب کتاب ذکر فرما رہے کہ سجدے تلاوت کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ رُكُوعِ الصَّلَاةِ وَسُجُودِهَا، اور سجدے تلاوت ادا کیا جاتا ہے رکوع سے یا سجدے سے نماز میں، جو کہ نماز کے رکوع اور سجدے کے علاوہ ہوتے ہیں، جو کہ نماز کے رکوع اور سجدے کے علاوہ ہوتے ہیں۔ یعنی سجدے تلاوت ایک الگ رکوع سے بھی کیا جا سکتا ہے جو نماز کے رکوع کے علاوہ ہو، یا الگ سجدے سے بھی کیا جا سکتا ہے جو نماز کے سجدے کے علاوہ ہو۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے اتنی ہی بات کو بتلایا ہے۔ وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، اور سجدے تلاوت ادا کیا جاتا ہے رکوع سے یا سجدے سے نماز میں، غیر رکوع الصلاۃ وسجودها، جو کہ نماز کے رکوع اور سجدے کے علاوہ ہو۔ وَيُجْزِئُ عَنْهَا رُكُوعُ الصَّلَاةِ إِن نَوَاهَا وَسُجُودَهَا وَإِن لَّمْ يَنْوِهَا إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ فَوْرَ التِّلَاوَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ آیتَيْنِ، اور سجدے تلاوت کے لیے نماز کا رکوع بھی کافی ہو جائے گا۔ وَيُجْزِئُ عَنْهَا رُكُوعُ الصَّلَاةِ، اور سجدے تلاوت کے لیے نماز کا رکوع بھی کافی ہو جائے گا۔ إِن نَوَاهَا، اگر رکوع میں سجدے کی نیت کیا ہو، یعنی رکوع میں سجدے تلاوت کی نیت کیا ہو۔ اتنی عبارت میں صاحب کتاب یہ بیان فرما رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز کے رکوع کے علاوہ دوسرا رکوع کرے اور اس میں سجدے تلاوت ادا کرے، صحیح ہے، اور ایک یہ ہے کہ نماز کا جو رکوع ہے اسی رکوع کے ساتھ سجدے تلاوت کا رکوع بھی کر لیوے، لیکن ایسی صورت میں اس رکوع کے ساتھ میں آپ کو سجدے تلاوت کے رکوع کی نیت کرنی ہوگی۔ وَسُجُودُهَا وَإِن لَّمْ يَنْوِهَا، اور نماز کا سجدہ بھی کافی ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِهَا، اگرچہ سجدے تلاوت کی نیت نہ کی ہو، یعنی سجدے تلاوت کے لیے الگ سے سجدہ نہ کر کے نماز کے سجدے میں ہی سجدے تلاوت ادا کر لیوے تو بھی یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس میں سجدے تلاوت کی نیت بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اذا لم ينقطع فور التلاوت باکثر من آیتین، جبکہ تلاوت کے فوراً بعد 2 آیتوں سے زیادہ کا انقطاع نہ ہوا ہو، جبکہ آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد 2 آیتوں سے زیادہ کا انقطاع نہ ہوا ہو، یعنی 2 آیتوں سے زیادہ نہ پڑھی گئی ہو، تب جا کر وہ نماز کے سجدے میں سجدے تلاوت ادا کر سکتا ہے، اور اگر 2 آیتوں سے زیادہ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں انقطاع ہو چکا، لہٰذا نماز کا سجدہ سجدے تلاوت کے لیے کافی نہ ہوگا۔ لیکن چونکہ اس میں ترتیب بھی اوپر نیچے ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے جو
افضل طریقہ ہے کہ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو اسی وقت آیت سجدہ کے تلاوت کے فوراً بعد سجدے تلاوت کر لیا جائے اور دوبارہ قیام میں آیا جائے اور آگے کی آیتوں کو پڑھ کر رکوع کیا جائے. یہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے. وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ أَوْ اِأْتَمَّ فِي رَكَعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الْأَزْهَرِ. اور اگر کسی نے اپنے امام سے آیت سجدہ سنا پھر اس کی اقتدا نہیں کی یا اقتدا کی فی رکعت اخری مگر دوسری رکعت میں سجدہ خارج الصلاۃ تو وہ نماز کے باہر سجدے تلاوت کرے گا فی الازہر ظاہری روایت کے مطابق. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص وضو کر رہا تھا، درمیانے وضو میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی. اب اگر اس شخص نے امام کی اقتدا نہیں کی ہے لیکن چونکہ اس نے امام سے آیت سجدہ سنی ہے لہٰذا وہ نماز کے باہر سجدہ کر لے پھر جا کر امام کے ساتھ اقتدا کرے. ایک صورت یہ، یا پھر امام سے آیت سجدہ سنی لیکن وضو کرتے کرتے اس کی تاخیر ہو گئی اور جب وہ امام کے ساتھ اقتدا کیا تو ایسی صورت میں وہ رکعت ہو چکی تھی جس رکعت میں آیت سجدہ تلاوت کی گئی تھی، تو بھی ایسی صورت میں وہ نماز کے باہر ہی سجدہ کرے گا. دونوں صورتوں میں اس کے لیے نماز کے باہر سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس لیے کیونکہ اس نے امام سے نماز کے باہر سجدہ آیت سجدہ سنا ہے، اور جو آیت سجدہ نماز کے باہر ہو اسے نماز کے اندر ادا نہیں کیا جاتا، اور جو آیت سجدہ نماز میں ہو اسے نماز کے باہر ادا نہیں کیا جاتا. اسی کو صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں. اور اگر کسی نے امام سے آیت سجدہ سنی فلم یأتم بہ پھر اس نے امام کی اقتدا نہیں کی یا اقتدا تو کی فی رکعت اخری مگر دوسری رکعت میں سجدہ خارج الصلاۃ فی الازہر تو اظہر قول کے مطابق وہ نماز کے باہر سجدہ کرے. وَإِنِ اِقْتَمَّ قَبْلَ سُجُودِ إِمَامِهِ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ اور اگر اس نے اقتدا کی اپنے امام کے سجدے سے پہلے سجدہ معہ تو وہ امام کے ساتھ سجدہ کرے. کیا صورت ہوگی؟ یعنی کسی شخص نے امام سے آیت سجدہ ایسی حالت میں سنی کہ وہ نماز کے باہر ہے لیکن اس کے فوراً بعد یعنی امام کے سجدے سے پہلے جو کہ امام سجدے تلاوت کرنے والا ہے اس سجدے سے پہلے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور امام کے ساتھ ہی وہ سجدے تلاوت ادا کر لیوے تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وَإِنِ اِقْتَمَّ قَبْلَ سُجُودِ إِمَامِهِ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ اور اگر اس نے اپنے امام کے سجدے سے پہلے یعنی سجدے تلاوت سے پہلے امام کی اقتدا کی ہو سجدہ معہ تو امام کے ساتھ سجدے تلاوت کر لے یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. فَإِنِ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ سُجُودِهَا فِي رَكَعَتِهَا اور اگر اس نے امام کی اقتدا کی بعد سجودها اس کے سجدے کے بعد یعنی سجدے تلاوت کے بعد لیکن فی رکعتها اسی رکعت میں یعنی امام سے آیت سجدہ اس نے باہر سنی اور باہر سننے کے بعد وہ امام کے ساتھ شامل ہوا اسی رکعت میں جس رکعت میں آیت سجدہ تلاوت کی گئی تھی لیکن اس نے امام کو سجدے تلاوت میں نہیں پکڑا، اس نے امام کو اس رکعت میں پکڑا جس میں آیت سجدہ تلاوت کی گئی تھی. سارا مدرکل لہا حکمن تو حکمن اسے سجدے تلاوت کا پانے والا کہا جائے گا تو حکمن اسے سجدے تلاوت کا پانے والا کہا جائے گا. فلا یسجدها اصلا پھر وہ بالکل بھی اس کا سجدہ نہیں کرے گا. یعنی امام کی اقتدا کی لیکن امام کی اقتدا میں اس نے سجدے تلاوت نہیں کیا لیکن اسی رکعت میں امام کو پایا جس رکعت میں سجدے تلاوت کیا گیا. تو جس طریقے سے رکوع کے پانے والے کو رکعت کا پانے والا کہا جاتا ہے اس نے تو پوری رکعت پائی ہے تو ایسی صورت میں حکمن کہا جائے گا کہ اس شخص نے سجدے تلاوت امام کے ساتھ ادا کر لیا. وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاتِيَّةُ خَارِجَهَا وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاتِيَّةُ خَارِجَهَا
اور نماز کا سجدہ نماز کے باہر قضا نہیں کیا جائے گا، اور نماز کا سجدہ نماز کے باہر قضا نہیں کیا جائے گا، یعنی سجدے تلاوت جو نماز میں ہوئی ہے اسے نماز ہی میں ادا کرنا ہوگا، نماز کے باہر اس کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ وَلَوْ تَلَا خارج الصلاۃ فسجد ثم اعاد فیہا سجد اخرى، اور اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کیا نماز کے باہر، فسجد پھر اس نے سجدے تلاوت کیا، ثم اعاد فیہا پھر اس نے دوبارہ اس آیت سجدہ کو پڑھا، سجد اخرى تو دوسری مرتبہ سجدہ کرے، یعنی ایک آیت سجدہ 2 مرتبہ تلاوت کی گئی، لیکن ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد سجدے تلاوت کر لیا گیا، پھر دوبارہ اسی آیت سجدہ کو تلاوت کی گئی تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک صورت یہ کہ ایک مرتبہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی لیکن سجدہ نہیں کیا، دوسری مرتبہ پھر اس نے اسی آیت سجدہ کو تلاوت کر لیا، تو جہاں پہلی صورت میں 2 مرتبہ سجدہ کیا جا رہا تھا یہاں اس کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے ایک مرتبہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدے تلاوت نہیں کیا۔ اگر اس نے ایک مرتبہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدے تلاوت کر لیا ہوتا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس آیت کو پڑھا ہوتا تو 2 سجدے واجب ہوتے، لیکن یہاں اس نے ایک مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا یا 3 مرتبہ ایک ہی آیت سجدہ کو پڑھا تو ایک سجدہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے درمیان میں سجود تلاوت کی کثرت نہیں کی۔ اسی کو صاحب کتاب ذکر فرما رہے وَلَوْ تَلَا خارج الصلاۃ، اور اگر کسی نے تلاوت کیا نماز کے باہر، فسجدہ پھر اس نے سجدہ کیا یعنی سجدے تلاوت کیا، ثم اعاد فیہا پھر اسی آیت کو اس نے دوبارہ لوٹایا، سجد اخرى تو دوبارہ سجدہ کرے گا۔ وَإِن لَمْ يَسْجُدْ اور اگر اس نے سجدہ نہیں کیا یعنی ایک آیت کریمہ کو 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، إِن لَمْ يَسْجُدْ لیکن سجدہ نہیں کیا، اولاً پہلی مرتبہ، کفتہ واحدۃ تو ایک ہی سجدہ اس کے لیے کافی ہوگا، فی ظاہری روایت کے مطابق کمن کررہا فی مجلس واحد لا مجلسین، اس شخص کی طرح جو ایک ہی مجلس میں ایک آیت کریمہ کو بار بار پڑھے، نہ کہ 2 مجلسوں میں۔ صاحب کتاب مثال دے رہے کہ جس طریقے سے ایک مجلس میں ایک آیت کریمہ بار بار پڑھنے والا، جیسا کہ حفظ کے دوران حفظ کے طلبہ آیت کریمہ سجدے کی آیت کریمہ کو یاد کرنے کے لیے ایک ہی مجلس میں بار بار پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر جس طریقے سے ایک سجدہ واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز کے باہر ہو اور اس نے کوئی آیت سجدہ تلاوت کی ہو، پھر اسی آیت سجدہ کو وہ نماز میں ادا کرے تو دونوں کا سجدہ الگ الگ ہوگا۔ اوپر صاحب کتاب نے جو اعاد فیہا کی ہا ضمیر کا مرجع یہ صلاۃ ہے، یعنی ایک آیت کریمہ نماز میں اس نے تلاوت کی اور ایک اسی آیت کریمہ کو نماز کے باہر تلاوت کی، تو ایسی صورت میں دونوں آیت کریمہ کے الگ الگ مکان پر، یعنی ایک مرتبہ نماز کے باہر اور دوسری مرتبہ نماز کے اندر تلاوت ہوئی، اس لیے دونوں کا سجدہ الگ الگ کرے گا۔ اور اگر اس نے پہلی مرتبہ جو آیت سجدہ تلاوت کیا تھا اس آیت سجدہ کو سجدے تلاوت سے ادا نہیں کیا، پھر دوسری مرتبہ جب اس نے تلاوت کیا اسی آیت سجدہ کو اسی مقام پر لیکن نماز میں، تو دونوں مرتبہ کے لیے ایک ہی سجدہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہوگا، اس شخص کی طرح یا اس تلاوت کرنے والی کی طرح جو ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ ایک ہی آیت کریمہ کو پڑھے، نہ کہ 2 مجلسوں میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.